जिस तरह रज़िया गुंडों में फंस गई थी, इस दफ़ा लगता है खलीलुर रहमान साहब भी गुंडों में फंस चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खलीलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, क्या एफआईआर दर्ज करवाया, क्या बयान दिया, हर चीज़ हमने सुना है। आगे चल के उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ये लड़की कौन है। ये जो आमना नाम की लड़की है, कुछ टाइम से मिसिंग थी। पाकिस्तान गुजरावाले से ताल्लुक़ रखती है, कोई इंग्लैंड से नहीं आई हुई है, ना ही कोई कहानी लिखवाना चाहती है। ये मॉडलिंग करती है। ये खलीलुर रहमान से रब्ता करती है कि किसी तरह से वो अपने ड्रामों में उसको कास्ट करे। ये होता है उसका प्लान। उसी प्लान के तहत आमना खलीलुर रहमान से रब्ता करती है और उनको फंसाया जाता है। खलीलुर रहमान साहब ने जैसे कहा था कि आमना ने उनको रात के 12 बजे कॉल किया और उनको बुलाया। अब सुन लेते हैं कि आमना का जो वकील है वो क्या कहते हैं। आमना का जो वकील है वो कहते हैं कि खलीलुर रहमान के जो मैनेजर है उसने आमना को कॉल किया और कहा कि आपसे खलीलुर रहमान मिलना चाहते हैं, ना कि आमना ने खलीलुर रहमान साहब को कॉल किया था। ये उनका मैनेजर का कहना है जो आमना ने हायर किया। ठीक है, आमना की वालिदा ने जिस वकील को हायर किया, ये उनका कहना है। उसके बाद खुद खलीलुर रहमान ने आमना के साथ रब्ता किया और 1 महीने तक वो उसके साथ राब्ते में थे। खलीलुर रहमान ने जब उस लड़की से रब्ता किया, उसका वकील का, ये सारी बातें जो आमना का वकील है वो बता रहे हैं। ठीक है, खलीलुर रहमान ने जब आमना से रब्ता किया, आमना से कहा कि अगर शोबिज़ इंडस्ट्री में आना चाहती हो तो आपको मेरी हर डिमांड माननी पड़ेगी। आमना के लॉयर का कहना है खलील साहब के पास लड़कियों के चेंजिंग रूम्स के वीडियोस हैं और उन वीडियोस के ज़रिए वो उनको ब्लैकमेल करते हैं कि मुझसे रिलेशनशिप बनाओ। आमना का वकील ने कहा कि लड़की ने नहीं, मतलब आमना ने नहीं कहा कि मुझसे रिलेशनशिप बनाओ। कमर साहब लड़की से खुद कहते हैं कि मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओ। लड़की ने इनकार किया, इसलिए इतना ड्रामा हुआ। ये तो लड़की की वकील का कहना है, मतलब ये आमना की वकील जो आमना की वालिदा ने हायर किया, ये उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ जब आमना ने उनकी बातें नहीं मानी। उस कहने का मकसद ये था वकील का कि जो भी वो डिमांड कर रहे थे कि मेरे साथ फ़िज़िकल हो जाओ, मेरी हर बात मानो, मैं जो कहता हूँ वो करो, जब आमना ने नहीं माना तब जाकर खलीलुर रहमान साहब ने ये ड्रामा क्रिएट किया, ये ड्रामा किया सोशल मीडिया पर। आमना के लॉयर का कहना है जब खलीलुर रहमान के साथ इतना कुछ बुरा हो गया, उनके पर्स छीन ली गई, उनसे पैसा ले लिया, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, जब घर वापस लौट कर आए खलीलुर रहमान साहब तो सबसे पहले उनको पुलिस स्टेशन जाना था, एफआईआर दर्ज करवाना था। इन्होंने वो क्यों नहीं करवाया? ऐसे कौन सी बात थी कि उन्होंने ना एफआईआर दर्ज करवाया, ना पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना कोई रिपोर्ट किया, कुछ भी नहीं किया। उसके पास 3 सादे कपड़े वालों के साथ जाकर उन्होंने आमना और उसकी छोटी बहन जो उसके पास रहने के लिए आई हुई थी, दोनों को उठवा लिया। और जब 3 दिन तक आमना और उसकी छोटी बहन का कोई अता पता नहीं लगा तो कि वो दोनों कहाँ गई है, फिर उसकी वालिदा ने वकील से रब्ता किया। आमना की वालिदा ने वकील से रब्ता किया, उनको कॉल किया तो वकील ने उनसे कहा जहाँ से लास्ट कॉल आई थी आपके पास आमना का, आप उस लोकेशन पर जाए, वहाँ जाकर 15 पे कॉल करें। वकील के कहने के मुताबिक आमना की वालिदा उसी लोकेशन पर जाती है, जाकर 15 को कॉल करती है। पुलिस वाले आते हैं, आकर सीसीटीवी चेक करते हैं। वहाँ शो होता है कि खलीलुर रहमान साहब 3 सादे कपड़ों में आदमी के साथ आते हैं, आकर दोनों बहनों को अपने साथ
لے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ آمنہ کی والدہ نے وکیل کو کیوں پہلے فون کیا؟ کیا پہلے سے انہوں نے وکیل ہائر کی ہوئی تھی؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے؟ ورنہ اگر کوئی مسنگ ہو جاتا ہے، کوئی گم ہو جاتا ہے، کچھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے، وہاں جا کر رپورٹ درج کرواتا ہے۔ چلیے سٹوری کو شارٹ کر لیتے ہیں۔ وکیل کا کہنا یہ تھا، آمنہ کے وکیل کا کہنا یہ تھا، خلیل صاحب کے پاس کچھ نازیبا ویڈیوز تھی چینجنگ رومز کے آمنہ کا، اور ان ویڈیوز کے ذریعے خلیل صاحب آمنہ کو مجبور کر رہے تھے کہ میرے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بناؤ، اور اس لیے وہ اس سے رات کے وقت ملنے گئے تھے۔ آمنہ کے وکیل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 5 یا 6 لڑکی یا خاتون ایسی ہے جن کو مسلسل خلیل الرحمن صاحب ان چینجنگ رومز کے ویڈیوز کو دکھا دکھا کر بلیک میل کرتے ہیں۔ اگر اتنے دعوے کے ساتھ ان کا وکیل یہ بات کہہ رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ پروف بھی، ایویڈنس بھی وہ شو کریں گے، پھر سچ کا ساتھ سامنے آ جائے گا کہ خلیل الرحمن صاحب کو ہنی ٹریپ کیا گیا یا ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ابھی تک جتنی سٹوری سامنے نکل کر آئی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے خلیل الرحمن صاحب خود کو بچا رہے ہیں، آمنہ نامی خاتون خود کو بچا رہی ہے اپنے اپنے الگ الگ سٹوریز کے ذریعے۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ یہ لڑکی گندے کاموں میں احسان شاہ نامی بندے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور احسان شاہ نامی جو بندہ ہے وہ اس ٹائم پر غائب ہے، وہ نہیں مل رہا ہے کسی کو۔ نشہ یہ سب کرتی ہے اور امیر لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے اپنے گروہ کے ساتھ مل کر، مطلب پورا ایک نیٹ ورک مل کر کام کر رہا ہے۔ معاملہ اتنا سادہ اور سمپل نہیں ہے، دونوں طرف ہی کچھ نہ کچھ معاملہ ہے اور گڑبڑ معاملہ ہے، دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ تھوڑا بات کر لیتے ہیں خلیل الرحمن صاحب کے اوپر۔ خلیل الرحمن جی کے ساتھ جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے اس پر بہت لوگ نیگیٹو بول رہے ہیں، بہت لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، بہت لوگ کو لگتا ہے کہ یہ سب جسٹ ڈرامہ ہے، ایک فیک کنٹروورسی کریٹ کیا گیا ہے خلیل صاحب کی طرف سے۔ لوگ کہہ رہے ہیں خلیل الرحمن جی ایک اچھے رائٹر ہے، ان کے لیے سٹوری کریٹ کرنا اور اسکرپٹ لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر بھی کافی مذاق اڑایا جا رہا ہے جب پریس کانفرنس میں خلیل الرحمن جی نے کہا کہ ان کو ڈاکٹر نے سن یعنی دھوپ میں نکلنے سے منع کیا ہے کچھ منتھس کے لیے، تو اس پہ لوگوں نے یہ کہا کہ بیماری میں دھوپ میں نکلنے سے منع کیا ہے مگر رات کو لڑکیوں سے ملنے کے لیے منع نہیں کیا ڈاکٹرز نے۔ میں جو نیوز کلیکٹ کر سکی وہی سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں انسیڈنٹ کب اور کیسے ہوا۔ سب سے بڑی بات 5 دن بعد کیوں رپورٹ درج کروایا خلیل الرحمن صاحب نے۔ خلیل الرحمن صاحب جو خود ڈرامہ بناتے ہیں ان کے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ ہو گیا، یقین نہیں آ رہا۔ خلیل الرحمن صاحب نے ایک FIR درج کروائی ہے، FIR میں لکھوایا ہے خلیل صاحب نے کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور 15/7/2024 کو رات کے 12 بجے کے قریب مجھے انجان نمبر سے کالز آ رہے تھے۔ بہت غور سے سنیے گا، خلیل الرحمن جی کو انجان نمبر سے کال آ رہے تھے، مطلب نامعلوم نمبر سے کالز آ رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے جب کالز زیادہ آنے لگی تو ایک نمبر سے میں نے کال اٹھایا تو آگے سے ایک خاتون نے اپنا نام آمنہ عروج بتایا اور کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، انگلینڈ سے آئی ہوں، آپ کے ساتھ ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے اس آمنہ نامی لیڈی نے کہا کہ آپ مجھ سے ملے۔ پھر آمنہ نے خلیل الرحمن صاحب کو اپنی بحریہ ٹاؤن والی لاہور کی لوکیشن سینڈ کر دیا۔ خلیل الرحمن صاحب اس بتائی ہوئی لوکیشن پر 4:40 پر پہنچ گئے، مطلب 12 بجے ان کی بات ہوئی اور 4:40 پر وہ ان کے گھر تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی آمنہ نے انہیں کمرے پہ بٹھایا۔ اسی دوران دروازے پر ناک ہوا تو آمنہ بولی کہ کوئی ڈیلیوری بوائے آیا ہوگا، مطلب کچھ کھانا پینا کا لے کر آیا ہوگا، شاید اس نے آرڈر کیا ہوگا، مطلب جیسے وہ بتا رہی ہے۔ جیسے آمنہ نے دروازہ کھولا، کھولتے ہی 7 لوگ اندر آ گئے، 7 آدمی کمرے میں گھس گئے اور خلیل صاحب کو کھڑا کروا کر ان کی تلاشی لینا سٹارٹ کر دیا۔ ان کا پرس لے لیا جس میں 6,000 روپیہ اور ATM کارڈ تھا اور خلیل صاحب کی ID کارڈ یہ سب تھا۔ ان کا آئی فون بھی لے لیا اور جس گاڑی میں خلیل الرحمن
ڈرامے بنانے آمنہ کے ساتھ رات کے 4 بجے گئے تھے۔ اس گاڑی کا رجسٹریشن گن پوائنٹ پر چھین لیا، ان کا آئی فون کا پاسورڈ بھی لے لیا اور فون میں جتنا بھی ڈیٹا تھا سب ٹرانسفر کر لیا اپنے موبائل میں، اور بری طرح خلیل الرحمان کو مار پیٹ کرنے لگے۔ اسی دوران ان میں سے ایک مسلح افراد نے ان کا ATM کارڈ اٹھایا اور گن پوائنٹ پر خلیل الرحمان سے اس کا پاسورڈ پوچھا، اور پھر ایلائٹ بینک سے 2,67,000 نکالا۔ پھر کہا کہ تمہیں مار دینے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی 1 کروڑ روپیہ کا ڈیمانڈ کیا۔ خلیل الرحمان نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو وہ لوگ خلیل صاحب کو اغوا کر کے ایک فلیٹ میں لے آئے جہاں پر آلریڈی 5 لوگ اور موجود تھے، جنہوں نے ان کے آنکھوں پر پٹی باندھا اور زبردستی گاڑی میں ڈالا اور خلیل صاحب کو ساتھ لے کر کسی نامعلوم انجان جگہ کی طرف نکل پڑے اور مسلسل 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ پھر کسی نامعلوم جگہ پر گاڑی کو روکا اور ان کو گاڑی سے اتار کر کہا کہ کلمہ پڑھ لو، پھر ان کے پاؤں پر فائر کیا۔ خلیل صاحب کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے میں بچ گیا۔ پھر 1 کروڑ مانگنے لگے تو خلیل صاحب نے کہا مجھے میرا موبائل دو، میں کسی رشتہ دار یا دوست سے پیسے ارینج کرتا ہوں۔ ایسے ٹائم موقع ملنے پر بھی خلیل الرحمان نے اپنی بیوی یا بچوں کو کال نہیں کیا، ان سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ بڑا عجیب بات ہے۔ پھر جب ان لوگوں نے خلیل صاحب کو موبائل دیا تو خلیل الرحمان نے اپنے حافظ نامی دوست کو کال کیا کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ پھر حافظ نامی دوست نے 15 یا 20 منٹ بعد خلیل الرحمان صاحب کو کال کیا اور انفارم کیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہیں ہیں سن کر وہ مسلح افراد پھر سے خلیل صاحب کو مارنے پیٹنے لگ گئے۔ پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں لے کر 15-20 منٹ بعد کسی ویران جگہ پر ان کو گاڑی سے دھکا دے دیا اور وہ لوگ فرار ہو گئے۔ خلیل الرحمان کا کہنا ہے ان تمام لوگوں کو میں سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو گرفتار کر کے مجھے میرا سامان واپس کیا جائے۔ یہ FIR درج کروائیے خلیل الرحمان قمر نے لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن میں۔ سوچنے والی بات ہے اگر آپ کے پاس نامعلوم انجان نمبر سے کال آئے رات کے 12 بجے اور کوئی لیڈی بولے کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، میں لندن سے آئی ہوں، امریکہ سے آئی ہوں، کہیں سے بھی آئی ہوں، دنیا کے کسی کونے سے بھی، اور آپ سے ملنا چاہتی ہوں، ڈرامہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں یا ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں، کیا آپ بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے؟ اتنے بڑے رائٹر سے ایسے پاگلوں والی حرکت کی امید تو نہیں تھی۔ سوری ٹو سے یہ ورڈ مجھے یوز کرنا پڑ رہا ہے۔ سوچنے والی بات ہے رات کے 12 بجے نامعلوم نمبر سے آپ کے پاس کال پہ کالز آ رہے ہیں، آپ کالز اٹھا لیتے ہیں۔ خاتون آپ سے کہتی ہے میں لندن سے آئی ہوں، امریکہ سے آئی ہوں یا کینیڈا سے آئی ہوں، کہیں سے بھی آئی ہوں، دنیا کی کسی کونے سے بھی آئی ہوں۔ ایک عورت آپ کو بولتی ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ کو لوکیشن سینڈ کرتی ہے، اور آپ ایسے رات کے وقت اندھیرے میں بنا کسی کو ساتھ لیے کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی ایک عورت کے گھر۔ پلیز کوئی مائنڈ نہ کرے، جو خلیل صاحب کے فینس سے ان سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پلیز مائنڈ نہیں کرنا، کیونکہ ان کی باتوں میں بہت گڑبڑ ہے۔ یہ سب ویلڈ کویشچنس ہے جو لوگوں کے دل دماغ میں چل رہا ہے۔ ایک طرف خود خلیل صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں بھی ایسے کیا بات تھی کہ وہ رات کے فجر ہونے والی تھی یا فجر کے آس پاس ٹائم تھا، وہ نکل پڑے۔ خلیل الرحمان نے 2 سٹیٹمنٹ دیا، اس وجہ سے موسٹلی لوگوں کو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلے خلیل صاحب نے کہا کہ انجان نمبر سے کالز آ رہے تھے، اور اسی جگہ پھر کہا کہ 15 دن سے ہم ٹچ میں تھے۔ خلیل الرحمان کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ 2 ویک سے آمنہ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ مجبوری میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کیونکہ آمنہ کہہ چکی تھی کہ 2 ہفتے سے ہم لوگ ان ٹچ ہے ایک دوسرے سے، ہم رابطے میں تھے ایک دوسرے کا۔ اور دیکھیں یہاں بھی گڑبڑ ہے، جو وکیل ہے وہ کہہ رہا ہے 1 مہینے سے خلیل الرحمان صاحب اور آمنہ ایک دوسرے کے رابطے میں تھے، اور یہاں خلیل الرحمان نے بھی 2 ویک کا کہا کہ 2 ہفتے سے ہم جانتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نامعلوم کسی جگہ سے نمبر سے کال آ رہی تھی، بعد میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں 2 ہفتے سے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، اور اس لڑکی آمنہ نامی نے بھی یہی کہا پہلے کہ 2 ہفتے سے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، اور یہ 100% سچ ہے کہ وہ اس کے رابطے میں تھے، ورنہ ایسے
अनजान किसी के कॉल आने पर इतना मैच्योर, इतना एजड इंसान इस तरह के कदम तो नहीं उठाएगा कि कहीं भी कोई कॉल करेगी और मुंह उठाकर वो उसके घर चले जाएंगे। खलीलुर रहमान साहब की इस बात पर भी कि 12 बजे कॉल आया था और इतने बजे मैं मिलने चला गया था, लोगों ने कहा अगर यही कॉल कोई मर्द आपको करता, कोई मेल आपको करता, क्या आप इतने रात को उससे मिलने के लिए जाते भागते हुए? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलीलुर रहमान जी पर सवाल किया कि उस लड़की का ड्रेसअप ये सब देखकर भी आप उससे मिलने चले गए, तो वो गुस्से में आ गए। जैसे थोड़ा उनकी आदत है, वो गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। उन्होंने ये सफाई दिया कि 30 या कितने सालों से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इस तरह की लिबास कोई नया नहीं है उनके लिए, उनको परवाह नहीं है। उनके ब्लैक सनग्लास पर भी सवाल उठा तो खलीलुर रहमान जी ने कहा कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है और इसी वजह से डॉक्टर्स ने मुझे सन में निकलने से मना किया है कुछ मंथ्स के लिए। मतलब धूप में उनको कुछ नज़र नहीं आता है। इस बात पर भी काफ़ी तनकीद किया लोगों ने कि रात को तो अच्छा नज़र आता होगा आपको, सरकस्टिक वे से, मतलब मजाक उड़ाया कि रात को तो आपको अच्छा खासा नज़र आ जाता है। एक बीमार आदमी, वो भी फैमिली वाला, ऐसे कैसे रात को निकल सकता है एक खातून से मिलने रात के वक्त, वो भी एक नामालूम नंबर से कॉल आने पर? जैसे उन्होंने पहले कहा, मतलब बहुत ही गड़बड़ लग रहा है। मुझे लगता है हो सकता है पहले से जान पहचान इनकी काफ़ी थी और पहले भी वो गए होंगे उसके घर कई बार, वरना इतने समझदार बंदा ऐसे किसी के कॉल्स पर कभी कहीं नहीं जाएगा। या फिर इस खातून ने उनको पहले से ट्रैप किया हुआ था और मौका देखकर बदला लिया। कुछ भी हो सकता है और हकीकत सिर्फ खलील साहब को ही पता होगा या फिर उस लड़की को। हम लोगों को तो जो खबरें मिलती है, जो न्यूज़ मिलता है, हम आपके साथ वही शेयर कर लेते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि खलील साहब गलत है या फिर वो लड़की गलत है या फिर कोई नेटवर्क मिल के उनको फंसा रहा है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।